إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإقام الصلاة أو كما قال. عزیزان گرامی، پچھلی بار ہم نے آپ کے سامنے اسلام کے بنیادی 5 عقائد میں سے ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، اور آج ہم اس کے دوسرے رکن کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اور وہ دوسرا رکن ہے اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز اسلام کے بنیادی ارکان کا ایک بنیادی رکن ہے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال بندے سے کیا جائے گا تو وہ اس کی نماز ہوگی. اور آگے فرمایا ہے: فإن صلحت، اگر اس کی نماز درست نکلی، اگر اس کی نماز صحیح نکلی، فقد افلح وانجح، تو وہ کامیاب پایا گیا اور اس کو نجات مل گئی. اور اس کے بعد فرمایا: وإن فسدت، اگر اس کی نماز خراب نکلی، اگر اس کی نماز فساد کی شکار نکلی، فقد خاب وخسر، وہ خسران مبین کا شکار ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا، کیونکہ اس کی نماز درست نہیں نکلی. اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے نماز کی فریضت، اس کی اقامت اور اس کے شرائط ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، چونکہ نماز ہی پر ہمارے دوسرے اعمال کا دار و مدار ہے. تو بھائیو، ہم آپ کے سامنے نماز کے شرائط پہلے رکھتے ہیں. نماز کا پہلا شرط جو ہے وہ ہے طہارت، نمازی کا بدن اور کپڑے کا پاک ہونا. یعنی مصلی جو ہو وہ اپنے کپڑے اور اپنے بدن کو نجاست سے پاک کرے. اگر اسے غسل کی ضرورت ہے تو وہ پہلے غسل کرے گا، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں اس کی نماز درست نہیں ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں نماز ادا نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت ہے وہ ناپاک ہے تو اسے پہلے غسل کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی وہ نماز میں جا سکتی ہے. تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے طہارت. اور طہارت غسل کے بعد اگر کسی انسان کے لیے غسل نہیں ہے تو وہ وضو کرے گا. وضو اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا: لا صلاۃ بغیر الطہارہ، طہارت کے بغیر تو نماز ہے ہی نہیں. اور اس کی دوسری شرط یہ ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا. جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے، جہاں وہ اپنی نماز ادا کر رہا ہے، وہ جگہ کا پاک ہونا لازمی ہے. اس کے بعد ستر عورت، جسم کا وہ حصہ جو سطر میں شامل ہے اس کا ڈھانپنا ضروری ہے. جیسے مرد کا سطر ناف سے لے کر ٹخنوں تک، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا جسم سطر ہے، اور اس سطر کا چھپانا لازمی ہے نماز کے لیے. اور عورت کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ تمام جسم سطر ہے جس کا ڈھانپنا ضروری ہے. اور اس کے بعد استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف نماز پڑھنا، قبلہ کا رخ کرنا. کیونکہ الحمدللہ ہماری مسجدوں میں تو قبلہ رخ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھروں میں بھی ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد ہے نماز کا وقت ہونا. آپ سب نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہے اپنے وقتوں میں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھیں گے، نہیں، بلکہ اپنے وقت میں نماز کا وقت ہونا چاہیے. جو نماز ادا کر رہا ہے اس کا وقت ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا گیا ہے نیت کرنا، نماز کے لیے نیت کرنا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ زبان سے نیت پڑھے گا، زبان سے کچھ کلمات رٹے ہوئے ہوں گے وہ ادا کرے گا. اس طرف قبلہ ہے اور اس طرف پیچھے الماری ہے
دائیں یہ ہے بائیں یہ ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے نیت کرنی ہوگی میں کون سی نماز ادا کر رہا ہوں، دل میں یہی اس کی نیت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو فرمایا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار پر تو نیت پر ہی ہے، جس چیز کی نیت ہوگی وہی اجر ملنے والا ہے۔ تو یہ تھے نماز کی شرائط، نمازی کے شرائط جو نماز ادا کرنے والا ہے۔ اور جو آپ سب نے فرمایا ہے کہ جو چیز پہلی پوچھی جائے گی تو وہ یہی نماز ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازی جو ہے وہ نماز اطمینان سے ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، تشریف رکھے ہوئے تھے مسجد میں، ایک شخص آیا فصل اور اس نے نماز ادا کی، نماز پڑھی، فجاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا، اس کی سلام کا جواب نہیں دیا، اور واپس فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تم جاؤ واپس اور دوبارہ نماز ادا کرو کیونکہ تم نے نماز نہیں ادا کی، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے نماز پڑھی تھی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نماز پڑھی تھی اس نے، لیکن آپ نے فرمایا فانک لم تصلی، آپ نے نماز ادا نہیں کی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ گیا اور نماز پڑھی، کما صلی اول مرہ، کیسے پہلی مرتبہ اس نے نماز پڑھی تھی ویسے اس نے نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوبارہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ثلاثاً، یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا، اس صحابی کو 3 مرتبہ فرمایا۔ تو تیسری مرتبہ جب ایسا کیا تو اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا والذی بعثک فی الحق، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، ما احسن غیرہ، اس کے علاوہ اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، فعلمنی، آپ ہی پھر سکھائیے ہمیں کہ مجھے نماز کس طرح پڑھنی ہے، مجھے کس طرح نماز ادا کرنی ہے، وہ آپ ہی ہمیں سمجھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو، تکبیر کہو، اور تکبیر کے بعد اطمینان سے قرات کرو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، کیونکہ اس کے سلسلے میں ایک دردناک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دنیا کا سب سے بدترین چور ہے وہ، دنیا کا سب سے خراب انسان ہے وہ، چوروں میں سے سب سے بدترین چور وہ ہے جس نے اپنی نماز میں چوری کی، جس نے نماز کی چوری کی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من لا یتم رکوعها ولا سجودها، جس نے اپنے رکوع اور اپنے سجدے مکمل نہیں کیے۔ تو یہ نماز کا چوری، نماز کی چوری ہے، یہ نماز کا چور ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ جو اپنی نماز میں چوری کرے گا تو اس کے لیے تو اب یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کی امانتوں کا امین نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے چوری کر رہا ہے، اپنے اعمال سے چوری کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں نماز میں، وہ ادھر اور ادھر دیکھتے ہیں نماز میں۔ اس کے سلسلے میں بھی آپ نے فرمایا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا ثواب شیطان اچک لے کے جا رہا ہے، اس کا ثواب شیطان اڑا کے لے جا رہا ہے، یہ تو خالی اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، ثواب تو اس کا شیطان چھین رہا ہے اس سے، کیونکہ وہ اسے دائیں اور بائیں متوجہ کرتا ہے۔ تو اس طرح کی حرکات سکنات نماز میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بدترین چور ہے یہ۔ تو اس کے بعد رکوع اطمینان سے کرے، اس کے بعد رکوع سے اٹھے تو اطمینان سے دعا پڑھے اور سجدے میں جائے اور 2 سجدوں کے درمیان رکے، جو بدقسمتی سے یہاں کوئی نہیں کرتا ہے، جسے ہم قعدہ استراحت کہتے ہیں، جلسہ استراحت کہتے ہیں، کہ وہ جلسے میں بیٹھے 2 سجدوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھی جا رہی جیسے کبوتر دانے چگتے ہوں، ایک کے اوپر ایک۔ ایسا نہیں، ایسی نماز درست نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ سب نے فرمایا کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز دوبارہ پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدترین چوری ہے، وہ قعدہ استراحت میں بیٹھو اور قعدہ استراحت میں دعا ہے رب اغفر لی اور رب اغفر لی، اے اللہ اگر ہم سے اس نماز میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، وہ ہم سے درگزر فرما۔ تو یہ
نماز کی وہ بنیادی چیزیں ہیں جس میں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. تو